السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا اخبار۔ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ضمنی انتخابات کی 20 سیٹوں پر پی ٹی آئی جیتے گی، ایسا دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امپائر کو بھی ملا لیں تب بھی جیت عمران خان صاحب کی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کو جتوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ وہ نون لیگ ضمنی انتخابات کو جیت جائے، لیکن انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے 20 نشستوں پر پی ٹی آئی ہی عبور حاصل کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عبید عباسی صاحب نے۔ سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، سچویشن کے مطابق عمران خان کی گھن گرج بھی سامنے ہے، 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ دیکھیں، بہت قبل از وقت ہے کس کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اسٹال وارڈس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایم این ایز جو بیٹھے ہوئے ہیں سٹنگ، مثال کے طور پہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے، ایم پی ایز جتنے بھی تھے، وہ بھی کافی انفلوئنشل لوگ تھے، اور وہ جب ڈیفیکٹ کر کے حمزہ کے ساتھ انہوں نے کیا تو اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دونوں سائڈوں سے ہے کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، لگتا ایسے ہی ہے کہ پی ایم ایل این جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آلریڈی اتحاد بھی کر چکی ہے، اس کا پلڑا تھوڑا بہت 19-20 کا فرق پڑے گا۔ تو سر، آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح کی سچویشن ہے، عمران خان صاحب کے دعوے اور وعدے، اور جس طرح کا انہوں نے جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے دعوے کیے تھے عوام سے، اور اب جو ان کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے عمران خان کی سیاسی مشکل کا دار و مدار اس ضمنی انتخابات پر ہے؟ دیکھیں، ان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ تو یہی کہیں گے اس وقت کہ میں نے یہ 20 سیٹیں لینی ہیں، اور اس کے بعد 5 جو سیٹیں جو ریزرو ہیں وہ بھی جو 20 سیٹیں میں پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہ بھی اٹھا کے وہ بھی لے جائے گا۔ لیکن ان کا بیانیہ جس طریقے سے وہ دے رہے ہیں، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ اپنا جو جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلے ہیں اسی کو وہ آگے چلا رہے ہیں، اسی بیانیے کو آگے چلا رہے ہیں۔ اور جس طرح آج میں اخبار کا دیکھ رہا تھا، ان کا انٹیریئر منسٹر کا بھی بیان تھا کہ کیا وہ این آر او لینا چاہ رہے ہیں یا اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ فائٹ تو ہوگی 1 to 1، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فائٹ نہ ہو، اور اچھی اس میں ہوگی، کیونکہ ایک سائڈ پہ لوگ مہنگائی کا بھی رونا رو رہے ہیں، اور جو پہلے رو رہے تھے اب زیادہ مہنگائی کا رونے شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ جو ڈیفیکٹیو لوگ گئے ہیں جب اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو ان کا بھی ایک ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو کلین سویپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میجورٹی وہ لے جائے گی۔ تو سر، کل الیکشن کمیشن نے 5 نشستیں بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دی، انہوں نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے تو 5 نشستوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ 5 نشستیں بھی پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں ہم، تو ضمنی انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 نشستیں ملنے سے ان کو مدد ملے گی جیتنے کے لیے انتخابات؟ فائدہ تو ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ بالکل جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کلین سویپ کر کے اور سارا کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور میرا اپنا ذاتی ویو یہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فائٹ ہوگی، اور اچھی فائٹ ہوگی، مہنگائی بھی زور پکڑ رہی ہے، اس کا بھی رویا جائے گا، اور دوسرا جو ان کا پچھلا بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح انہوں نے پیچھے جو کارکردگیاں کی ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں کو معلوم ہے اس چیز کا۔ تو کارکردگی کی بات کریں تو نون لیگ کی کارکردگی بھی کچھ ماضی کے ادوار میں کچھ بہتر نظر نہیں آئی عوام کے لیے۔ اگر بات کریں کہ جب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوئی تھی سابقہ حکومت کے ادوار میں، تو ان لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو خان صاحب نے اتنا پیٹرول مہنگا کر دیا، آج 10 روپے مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے ایک دم اس ٹائم کوئی 250 روپے پر لیٹر پیٹرول چل رہا ہے۔ عوام جو بندے 200 سے 300 یا 600 سے 700 روپے کما رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو نون لیگ نے جو دعوے کیے تھے ان کے دعوے بھی جھوٹ ثابت ہوئے ہیں اس لحاظ سے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دعوے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو دعویٰ کرے گی، مہنگائی کا رونا تو ہم رو رہے ہیں، لیکن آپ اگر باہر سڑکوں پہ جا کے دیکھیں تو اسی طریقے سے ٹریفک نظر آ رہی ہے آپ کو۔
وہی طریقہ کار آ رہا ہے. ٹھیک ہے پیٹرول کا ایفیکٹ پڑا ہے اور بہت بڑا ایفیکٹ پڑا ہے, ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا ہی سیٹ بیک ہے. تو میں نے یہی گزارش آپ سے کی ہے نا کہ یہ مہنگائی ادھر بھی اس وقت بھی تھی, اب زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو دونوں سائڈیں آپس میں کولائڈ کر رہی ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا. یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ووٹر کا آپ ٹرن آؤٹ کیسے دیکھیں گے, کیونکہ جو بھی الیکشن کو ووٹ دے گا وہ کہے گا یہ اگلے 10 مہینے 8 مہینے دوبارہ یہ رہیں گے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے, تو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہوگا, بہت زیادہ بہت کم ہوگا. تو اگر سچویشن جس طرح ہے, خان صاحب کا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حقیقت آپ کو لگتی ہے؟ آپ کے تجزیہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دوسری جانب اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کے پاس اس وقت اکثریت ہے, اور اکثریت جس کے پاس ہے اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں نون لیگ گھبراہٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں گھبراہٹ کا شکار تو وہ ہے, یہ تو اس پہ دو رائے کوئی ہے نہیں ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, ہر گورنمنٹ سے جب جانے والا بندہ وہ الیکشن کمیشن کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتا ہے. اور یہ آپ ماضی کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ کے ابھی سے آپ تجزیہ کر لیں کہ جو بھی آئے گا وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور جو جائے گا وہ الیکشن کمیشن کو, حالانکہ انہوں نے خود ہی اپوائنٹ کیا تھا اس الیکشن کمشنر کو. دیکھیں نا, جب اپوائنٹ آپ کے ساتھ ہوئے یہ لوگ ہوئے تو اب وہ برے ہو گئے. یہ کہنا بھی بہت برا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ مل گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے واٹ ول بی دی ریزلٹ, کہ آپ کے پاس آئندہ وقت جو آ رہا ہے جب الیکشن ہوں گے تو ووٹرز جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے. گو کہ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا, بہت ہی کم. جو تجزیہ دیکھ رہے ہیں ہم وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ مل جائے, یہ بھی جہاں ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے, جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہے, جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں عدالتیں بھی بری ہو جاتی ہیں, الیکشن کمیشن بھی برا ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے سب اوکے رہتی ہے. تو یہی تو اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں تو ان کے بھی سابقہ حکومت کی جب وہ اپنے دور میں تھے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی خیالات, یہی اظہار تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہا ہے. اب پی ٹی آئی یہ الزامات لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ساتھ دے رہا ہے. دیکھا جائے تو کیا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ضمنی الیکشن اور عمران خان کے سخت بیانات کا آپس میں کوئی تعلق دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بیانات تو ان کے بہت اگریسو ہیں, بہت زیادہ اگریسو ہیں, اور ضمنی الیکشن میں وہ بھی سر توڑ کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ سیٹیں ہم زیادہ سے زیادہ لے سکیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی اس قسم کا کولائڈنگ ہو رہی ہے کہ جی نہیں, ہر صورت میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہو گیا ہے جانبدار ہو گیا ہے. اب ہار جاتے ہیں کہیں گے جی الیکشن کمیشن جانبدار تھا, جیت جاتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں گے جی چونکہ ہمارا بیانیہ اچھا تھا. الیکشن کمیشن کو نہیں کہیں گے یا ججز کو یا کورٹس کو نہیں کہیں گے, وہ کہ ہمارا بیانیہ اچھا تھا اور ہم سازش کے ذریعے باہر آئے تھے تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. تو یہ کولائڈ کر رہی ہیں دونوں چیزیں. لیکن میں نے پھر پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ دیکھنا اس وقت ہوگا جب آخری ٹائم پہ, اس وقت ووٹر بہت زیادہ کانشیس ہے, وہ مہنگائی کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن پچھلی حکومتوں کا, یہ دونوں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں میں, ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, دونوں حکومتوں نے پیچھے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ہر عام آدمی تو افیکٹ ہوا ہے, یہ تو دو رائے نہیں ہے اس میں. اور ضمنی الیکشن جب آخری ٹائم پہ ہی پتہ لگے گا کہ ہو از دا ونر, اور پھر بیانیہ الٹ ہو جائے گا. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمران خان جس طرح جلسے کر رہے ہیں, ان کے دھواں دار خطابات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہراساں کرنے کی بات بھی سامنے آئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں ایک اور طریقے سے نپٹوں گا. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے دھواں دار خطاب اور ان کی ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس سے وہ اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں یا اس قسم کی بات ہو تو اداروں پہ دباؤ تو پڑتا ہے. اب یہ تو بالکل سامنے والی بات ہے کہ اداروں پہ دباؤ, کوئی اگر یہ کہے کہ جی اداروں پہ دباؤ نہیں ہے, وہ تو ہے. لیکن دباؤ کتنا ہے اور کیسا دباؤ ہے؟ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے اور میں کہوں کہ جی مجھے ادارے ہی ہراساں کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ اب اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں تو اب کمپرومائز اس سینس سے نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن حالات کے ساتھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیٹ دی پیپل کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں, اور جو لوگ ووٹ جس وقت دیں گے, جو الیکشن جیتے گا ایکسیپٹ کریں. دنیا ساری میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن صرف ہمارے
پاکستان کے اندر جو پرانی ایک روایات چلی جا رہی ہیں, جو ہارتا ہے وہ کرٹیسائز ضرور کرے گا, جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے, میرے ساتھ بیلٹ باکس نکال کے لے گئے ہیں, یہ کر گئے ہو گئے. اب یہاں صرف یہی ہے کہ اگر یہ ایکسیپٹ کریں گے, جس دن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اس دن پاکستان ترقی کی منزل پہ چلنا شروع ہو جائے گا. صحیح, ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جو فی الحال ہمارے ملک میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اب چیزیں جس طرح سے ہیں, اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کی اکثریت بھی ہے اس وقت ضمنی انتخابات جیتنے کے لیے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ ضمنی انتخابات سے پہلے کوئی دھاندلی کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے تو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت دھاندلی کر رہی ہے ضمنی انتخابات کو جیتنے کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اپوزیشن جو ہے وہ یہی بات کہتی تھی. ابھی چیف منسٹر جو تھے اپنا ہیں حمزہ شہباز, انہوں نے بجلی والا جو ایک انسینٹیو دیا ہے اس کے اوپر بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے, اس کے اوپر بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں سائڈوں سے, وہی میں جو گزارش آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ دونوں سائڈوں سے اس وقت دھواں دھار توپیں جس طرح چلتی رہتی ہیں, دونوں سائڈوں سے چل رہی ہیں. اور پستہ کون ہے؟ پستہ عوام ہے. ہاتھیوں کی جنگ میں ہمیشہ گھاس جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو انٹرم پیریڈ ہے, ایک سال کا جو پیریڈ رہتا ہے, اس میں لوگ کتنے کانشیس ہو کے ووٹ دیتے ہیں. تو دھاندلی تو دونوں سائڈ سے کہیں گے, جو جیت جائے گا وہ خاموش کیجیے, ہم نے تو بڑا فیئر الیکشن اپوزٹ پارٹی پر, اور دوسرا جو ہار جائے گا وہ کہے گا میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے میری. تو اب اگر دیکھا جائے جس طرح ابھی آپ نے حمزہ شہباز کی بات کی, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نون لیگ دعوے کرتی نظر آ رہی ہے مریم نواز کی جانب سے, مریم اورنگزیب کی جانب سے, ہر موجودہ حکومت اس وقت انتخابات کے حوالے سے بہت سارے دعوے یہ کر رہی ہے کہ اکثریت ان کے پاس ہے تو ضمنی انتخابات بھی وہ جیتیں گے, پنجاب میں پلڑا بھی ان کا بھاری ہوگا. تو اگر اس طرح کی سچویشن واقعی ہی ہے اور اگر ایسی ہی صورتحال ہے, تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پھر پنجاب نے یہ حمزہ شہباز صاحب نے ٹھیک الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے یہ جو بجلی کا 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ فری کرنے کا جو اعلان کیا ہے, تو اگر اناؤنسمنٹ جس طرح کیے ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ اگر انہیں اکثریت پر اپنی یقین تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ ضمنی انتخابات جیت جائیں گے, تو بہتر نہیں تھا کہ وہ اناؤنسمنٹ اس الیکشن کے بعد کرتے؟ کیونکہ آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی ان سے جواب طلب اس حوالے سے کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی, تو پھر اناؤنسمنٹ یہ اس وجہ سے کیوں کی گئی ہے اگر آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ بعد میں جیتیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہر گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انسینٹیوز تو دیتی ہے. یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسینٹیوز الیکشن سے پہلے نہ دیے ہوں. منسٹرز جا کے الیکشن ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ہوا, ایسا ہی ہوا ہے. لیکن یہ بات بالکل بجا ہے کہ ایٹ دی 11th آور یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا, جس سے ظاہر تھوڑا بہت آتا ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے, کہ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے, آپ کی اس وقت اکثریت ہے, سب کچھ ہے, تو پھر ایک دم یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہی تھی کہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کو بجلی کے اوپر بھی بوجھ پڑ گیا ہے, پیٹرول کا آلریڈی بوجھ پڑا ہوا ہے, تو کچھ انسینٹیوز ہمیں دینے چاہیے جو ایک سائڈ پہ میرا خیال ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہیں. کہ آخر گورنمنٹ ہے تو کوئی نہ کوئی انسینٹیوز تو دے گی وہ عوام کو. اگر وہ گورنمنٹ ہی کیا ہے جو انسینٹیوز نہ دے عوام کو, تو جس طرح خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ انسینٹیوز دیتے تھے اور اپوزیشن اس کو کرٹیسائز کرتی تھی. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کوئی اس سے اتنا بڑا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس میں کیا آج جواب طلب کیا گیا حمزہ شہباز سے. آپ انسینٹیوز کی جو بات کر رہے ہیں, انسینٹیوز دینے کے لیے ٹھیک ہے 100 میگا واٹ بجلی جس کا ہوگا وہ یونٹ جس کے ہوں گے, اس کے لیے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو فری بجلی دی جائے گی, مہیا کی جائے گی, کیونکہ ان سے بل نہیں لیے جائیں گے. تو 100 میگا واٹ پہ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں اور 100 یونٹ کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک غریب جس کا ایک کمرے کا بھی گھر ہوگا, اس کی ایک لائٹ جلتی ہوگی, ایک پنکھا جلتا ہوگا, تو 100 یونٹ بجلی کا بل آئے گا؟ یہ وہ چیزیں مطلب لائک اس طرح کی گرمی جتنی لوڈ شیڈنگ ہے, تو 100 یونٹ والی بات تو ایک ایسی لگتی ہے جس پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا. پہلے تو یہ ہے کہ بجلی 100 یونٹ آتی بھی ہے کہ نہیں, پہلے یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اس طریقے سے تو. لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ آپ کوئی تو انسینٹیو دیں گے نا, کسی کو تو انسینٹیو دیں گے. آپ 2 پیسے کا انسینٹیو نہیں دے سکتے تو پھر دیر از نو فن ان دا گورنمنٹ. دین پیک اپ اور چاؤ گڈ بائے, آپ چلے جائیں. کوئی انسینٹیو تو دینا پڑے گا. اور پھر اپوزیشن اگر آپ نہیں دیتے, اپوزیشن کہے گی دیکھیں ان کا اتنا عرصہ ہو گیا,
اور انہوں نے کوئی انسینٹیو نہیں دیا. اور جب وہ انسینٹیو دیں گے یا دیتے ہیں اور اس وقت اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی انہوں نے تو 11th آور میں یہ کام کر دیا, تو میرا خیال ہے برداشت کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ, میرا سوال آپ سے یہ ہے 100 یونٹ کی انسینٹیو سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا, کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں کچھ تو فائدہ ہوگا نا, کچھ تو فائدہ ہوگا. اگر آپ کا 100 یونٹ سے 5 یونٹ بھی اوپر چلے گئے تو آپ کو تو پے کرنا پڑے آپ گا. کو 5 یونٹ کا پے کرنا پڑے گا. یہ جو سچویشن ابھی تو انہوں نے کیلکولیشنز جو ہیں وہ پوری کی پوری جو منظر عام پہ نہیں آئی کہ کیا وہ 105 کا کرے گا. نہیں, 100 کو تو مائنس کر دیا جائے گا اور 5 دے دیا جائے گا. میں گزارش وہی کر رہا ہوں نا, کوئی تو فائدہ عوام کو ہونا چاہیے یا نہیں. سمپل ایک فائدہ تو نکالیں آپ عوام کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں, اس کے علاوہ پیٹرول کی اگر ہم بات کریں تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اب, کیونکہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ اور یہ باتیں کرتی رہی ہے جب بھی پیٹرول کی قیمتیں, جب سے ان کا ادوار یہ شروع ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہیں اس لیے ہم زیادہ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا فروخت ہو رہا ہے. تو اب تو عالمی منڈی میں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے پیٹرول کی قیمت, تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت اب جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی؟ لگتا نہیں ہے, اتنی جلدی لگتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اوپر IMF کا بہت بڑا دباؤ پڑا ہوا ہے. اور میں کل ایک اور پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک میں پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے, قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. ایون قطر میں آپ دیکھ لیں ریز ہوا ہے, قیمت ریز ہوئی ہے. سعودی عربیہ میں قیمت ریز ہوئی ہے. آپ کسی اور ملک کا بھی دیکھ لیں, قیمتیں ریز ہوئی ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک دم جو ہے یہ آپ اتنا بڑا, ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے. یہ بات تو ڈے لائٹ ٹروتھ ہے کہ ایک دم آپ نے اتنی زیادہ قیمت بڑھا دی. اور یہی چیز آپ نے جب اپوزیشن میں تھے آپ یہی کہتے رہے ہو کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں کم کی جائیں. بہت سارے جو ابھی MNAs ہیں, جو منسٹرز ہیں, یہ آن دا ٹی وی اور ٹاک شوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا ہے. تو اب بتائیں, اب ظلم نہیں ہو رہا لوگوں پہ. ایک پیٹرول بڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی گاڑی, ہر چیز بڑھتی ہے. پھر پیٹرول سے میں ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست بتا رہا تھا کہ وہ جو جس گھر میں وہ رینٹ پہ گھر لے رہا تھا, وہ معلوم کہا نے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, میرا رینٹ بھی بڑھا دیں. تو ہر چیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑ تو رہا ہے. پڑ رہا ہے, بالکل ایفیکٹ تو بہت. تو سر اگر جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں اگر عالمی منڈی کی بات کریں تو 50 روپے فی لیٹر کمی آئی ہے نا پیٹرول کی قیمتیں میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, موجودہ حکومت جو ہے وہ کم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ایک جانب یہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جتنی مہنگائی اس موجودہ حکومت نے کر دی ہے تو ضمنی انتخابات جیتنے کے لیے یا ہارنے کے لیے یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں جو بھی وقت آتا ہے وہ یہی کہتا ہے, جس وقت بھی کوئی مطلب آج کے پاس میں چلے جائیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس سے پاس میں چلے جائیں. آئی ریممبر کہ ایوب خان کے وقت چینی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر گئی اور کیا حال ہوا, اس چینی کی وجہ سے ایوب خان کا کیا حال ہوا. اس کے بعد بھٹو دور میں آپ آ جائیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی ادوار آتے جا رہے ہیں, ایون عمران خان کا اپنا دور ہے کہ اس میں کتنی مہنگائی بڑھی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں سٹیبل نہیں تھیں, اس وقت بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے ڈیل بعد میں جاتے ہوئے کر کے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں مہنگائی کا رونا تو رویا جاتا ہے, ہر دور میں برداشت نہیں ہے. میں نے آپ سے گزارش پہلے بھی کی تھی کہ کسی بھی آپ حکومت کو لے کے دیکھ لیں, اپوزیشن ہمیشہ چلائے گی جی مہنگائی ہے, لیکن وہی اپوزیشن جب آتی ہے گورنمنٹ میں اور اس کو جب نظر آتا ہے سب کچھ, اور وہ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھ کے وہ مہنگائی کا نہیں رونا روئے گی, وہ پچھلی حکومت کو کہے گی کہ جی اس نے یہ کر دیا. اور اپوزیشن جو آ جائے گی, جو گورنمنٹ والی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی, وہ کہے گی کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. لیکن پیٹرول کی قیمتیں ان کو کم کرنی پڑیں گی کسی نہ کسی طریقے سے, ورنہ یہ اتنا بڑا بام ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو جس طریقے سے آپ سے سوال یہ ہے, موجودہ حکومت انتقام کی سیاست لے رہی ہے, کیونکہ سابقہ حکومت سے جو بھی ان کو تھا مسئلے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مہنگائی کی اور اقتدار میں آئے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اور اس طرح کی جو بھی باتیں تھیں,
یہ انتقام کی سیاست ہے یا ملک کو جو معاشی استحکام آیا ہوا ہے اور ملک کو درپیش چیلنجز ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو انتظامات کرنے چاہیے, اقدامات کرنے چاہیے, اور جبکہ انتقام کی سیاست کی جانب یہ ساری چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں؟ آپ اگر کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے ایک ہفتے کا دیکھ لیں, بے شک جب بھی اپوزیشن بیٹھے گی وہ دوسرے کو جو گورنمنٹ والی ہوگی اس کو یا سلیکٹڈ کہے گی یا امپورٹڈ کہے گی یا کوئی اور نام دے گی یا داندلی کی پیداوار کہے گی. افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا ساری میں ریاست کو دیکھا جاتا ہے, حکومت کو دیکھا جاتا ہے, اپنے ملک کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا ایک پرانی روایات چلی آ رہی ہیں اور انہی کے اوپر ہم اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہے گا میں نے یہ انتقام لے رہے ہیں مجھ سے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ ٹیپ کا سسٹم, وہ ایک بشرا بی بی والا آ گیا ہے. ادھر سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بہت سارے جو سٹنگ منسٹرز ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے یا دوسرے جتنے بھی ہیں, ان کے اوپر قدغن لگایا جاتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سلوشنز دیں, نہ صرف کرٹیسائز کریں ذاتی چیزوں کے اوپر. وہ عوام کی طرف سے عوام کو کوئی وہ نہیں دیا جا رہا. اب ہمارے ہاں کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو انتقام, وہ اس نے یہ کر دیا, اس نے ایف آئی آر کر دی. کل میں خان صاحب کا وہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں میرے 15 ایف آئی آر ہیں. اور یہی چیز جو ہے پہلے جو سٹنگ ایم این ایز اور سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آریں ہو رہی ہیں اور ہمارے پر یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ اس قسم کی جو کرٹیسزم ہے یہ آنے والے ادوار میں بھی ختم نہیں ہوگی اور ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. سر اسی پر جس طرح ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اس سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ انتقام کی سیاست زیادہ ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھا جائیں تو بہت ساری گرفتاریاں عمل میں آئی جا رہی ہیں اور موجودہ حکومت کو ضمنی انتخابات میں جیتنے کے لیے ان کی اکثریت کی باتیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس طرح کی واقعی چیزیں ہیں تو پھر یہ انتقامی سیاست کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ کیوں رک نہیں پا رہا؟ یہ میں یہ کہوں کہ مجھے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ریاست اور ملک کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں صرف ذاتی سوچ ہماری ہے اور ہم اقتدار کی طرف جا رہے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار مل جائے. جس طرح ابھی رانا صاحب نے آج کی اخبار میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ تو خان صاحب سے پوچھو وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا این آر او لینا چاہتے ہیں. ادھر سے اگر آپ بات کریں تو خان صاحب جب گورنمنٹ میں تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ میں این آر او نہیں دوں گا. یہ جو انتقامی سیاستیں چل رہی ہیں یہ میرا خیال ہے, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے اس کو, اور عام آدمی کا اوپینین ہے. یہ ہمارا جو اوپینین ہوتا ہے کہ عام آدمی کا بھی اوپینین ہو سکتا ہے. وہ یہی کہتا ہے اس کو ختم کر کے ملک کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, ملک کے آنر کی طرف جائیں. نہ صرف ملک کے آنر اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں بلکہ عام آدمی کو کچھ نہ کچھ ایسا ریلیف ملے کہ وہ کہے کہ یس پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, اس گورنمنٹ نے ہمیں دیا, تاکہ یہ آپ کی لیگیسی چلے آگے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی, موجودہ حکومت ایک طرف تو ضمن انتخابات ہو گئے ہیں سر, موجودہ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو ملک کو جو درپیش چیلنجز ہے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ملک کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی سب سے بڑی ہے جو عوام جس کا رونا رو رہے ہیں, مہنگائی سب سے بڑی وجہ ہے, اور اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی بیچ میں آ گئیں اور غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں اس وقت. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسے کون سے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے, کیونکہ غریب طبقہ اس وقت اس مہنگائی سے سخت پریشان ہے. اب وہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا وہ ایک, اگر ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں یا مہنگائی کی کچھ چیزوں کے اشیاء خورنوش کی بات کرتے ہیں, دن بدن جتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک گھی کے پیکٹ کی بات کریں تو وہ کوئی 700 سے 800 روپے میں مل رہا ہے. جو بندہ 500 سے 600 روپے دہاڑی کما رہا ہے وہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہ چیزوں کو مینج کر کے صرف 2 وقت کا کھانا کھا سکے؟ دیکھیں بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے لوگوں کے لیے, خاص کر مڈل کلاس کے لیے. جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے نہ وہ ریڈی لگا سکتا ہے, نہ وہ کوئی اس قسم کی جاب کر سکتا ہے, اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. جب تک آپ انسینٹیوز نہیں دیں گے, انسینٹیو سے مراد میری ہے کہ آپ جاب اپرچونیٹیز ہیں دینا پڑے گا. ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں اور ایک بندہ کما رہا ہے 4 کو کھلا رہا ہے, یہ بھی ایک ہے. اب گورنمنٹ کو, میرا اپنا ویو ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دیں, اور یہ دینے پڑیں گے.
حالات سخت ہیں، سب کو پتہ ہے حالات سخت ہیں. ایک وقت تھا جب چائنا میں بھی ایسے ہی حالات سخت آئے، اور لیکن انہوں نے قربانیاں دیں اور ان کی حکومتوں نے بڑا سٹیپس لیے. اب جب تک ہم سٹیپس نہیں لیں گے لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ کیسے گزارا کرے گا؟ ایک بجٹ نہیں بنا سکتا وہ اپنا گھر کا، نہیں بنا سکے گا. کس صورت میں؟ بچے پڑھانے ہیں، اس نے ایجوکیشن دینی ہے، اس نے بچوں کو، ہماری روایات ہیں ان کو بھی، وہ قرض لے کے نکلے گا آگے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ، اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں. اگر یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی. اب ہماری اور سری لنکا کی وہ حالت نہیں ہے، ہماری خدا نخواستہ سری لنکا جیسی حالت نہیں ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، سری لنکا سے ہم تھوڑا سا ہی آگے پیچھے ہیں، اور ایک نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ اس سے اور بڑھے گی. جب اور بڑھے گی تو حالات اس سے بھی برے ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا عام آدمی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی اگلے مہینے وطن واپس آ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے جو ملک کی معیشت کا گراف گرتا جا رہا ہے وہ سنبھل سکے گا؟ اگر مفتاح صاحب سے سنبھل نہیں پا رہا تو میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کوئی خاص چیز لے کے تو نہیں آئیں گے. حکومت تو وہی ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کو، میں جس طرح پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ عوام سے قربانیاں مانگ رہے ہیں، آج بھی اگر آپ باہر جا کے دیکھیں سرکاری گاڑیوں کا تو وہی عالم ہے. آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں وہی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں، ایک 2-3 آگے پیچھے ان کی گاڑیاں، وہ ساری پیٹرول تو وہی چل رہا ہے اسی طریقے سے. عام آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پستا جا رہا ہے پیٹرول. اس کو عام ایک موٹر سائیکل ہو گیا، دوسری گاڑی، اس کو تو پستا جا رہا ہے. وہ بڑی گاڑیوں کو دیکھیں، بڑے سرکاری دفاتر کو دیکھیں، وہاں تو وہی چل رہا ہے کام. تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ نے یہ اپنے جو ٹائم ہے آپ کا، وہ اگر آپ نے پورے کا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو اب کس طرح کے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا میکانزم بنانا پڑے گا؟ کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی کہ ملک میں جو سیاسی اور معاشی استحکام ہے وہ آ سکے؟ دیکھیں، یہ تو جو ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا جس طرح بجٹ بناتے ہیں اس طرح عوام کا بھی بجٹ بنا کے دکھائیں. میں اگر میرے 2 یا 3 بچے ہیں، میں نے اس کو ایجوکیشن بھی دینی ہے، میں نے ان کو کھانا پینا بھی دینا ہے، میں نے اپنی روایات کو بھی دینا ہے، بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، میں نے ان کا میڈیکل کا بھی دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا. یہ ٹیکنیکل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو دیں گے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی لوگ جو ہیں ان کو کہیں کہ جی ہمیں یہ دیں، ہمیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے ان کو انڈسٹریز، ان کو فائنینشیل جو ہماری ایکسپرٹس ہیں ان کو ایک ٹیبل بٹھانا چاہیے، اور اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو. دیکھیں، کرٹیسائز کرنا صرف حل نہیں ہے، صرف کرٹیسائز نہ کریں، آپ دونوں ایک ٹیبل بیٹھیں. اگر اس اسٹیٹ کو، ملک کو چلانا ہے، ایک ٹیبل بیٹھیں، اپنے جو ذاتی آپ کے مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ اس ملک کو چلائیں. عوام تو ہر دفعہ قربانی دیتی ہے، عوام نے تو ہر دفعہ قربانی دی. بالکل، عوام جو ہے وہ ہر دفعہ ہی قربانی دیتی ہے، اور ہمیشہ عوام جو ہے وہ چکی میں ہی پستی نظر آتی ہے. موجودہ حکومت کو ملک کو درپیش چیلنج سے نکالنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. 3 سے 4 دن پرانی بات کریں تو جتنی بارشیں ہوئی ہیں، اوورال پاکستان میں 300 سے 400 لوگوں کی جانیں ان بارشوں میں ضائع ہوئی ہیں، اور جتنا سیلابی صورتحال ہے، لوگوں کے مکانات بہہ گئے ہیں، مویشی بہہ گئے ہیں، لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے. بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان ہمیشہ سے ایسی صورتحال میں آتا ہے جس کو ہمیشہ سے صوبہ اگنور کیا جاتا ہے. بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر 35 لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں درجنوں تباہ ہو چکے ہیں، مویشی بہہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ سوال یہ بنتا ہے کہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال پری مانسون سیزن آتا ہے، ہر سال ہی مانسون بارشیں آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن
بلوچستان حکومت کی بات کریں یا پاکستان حکومت کی بات کریں، موجودہ حکومت کی بات کریں، تو ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتی ہے کہ ہمیں ان بارشوں سے جو ہونے والے نقصانات ہیں اس کا ہمیں ازالہ نہ کرنا پڑے اور بارشوں سے قیمتی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے؟ ہمارے ساتھ عبید صاحب موجود ہیں. جس طرح کے مناظر دیکھے گئے ہیں پورے اوورآل پاکستان میں، اور بلوچستان کی صورتحال بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اقدامات نہیں کرتی ہے گورنمنٹ؟ بارشیں تو ہر سال آتی ہیں. دیکھیں یہ سیزن جو ہے یہ ہر سال، جس طرح آپ نے کہا، ہر سال ہوتا ہے، اور جون سے لے کر یہ تقریباً ستمبر تک جاتا ہے، اور یہی پیک سیزن ہوتا ہے آپ کی ٹورزم کا بھی، یہی پیک سیزن ہے. اگر آپ 2010 سے شروع کریں تو میرا خیال ہے ہمارے سینکڑوں لوگ اس میں جان باک ہو چکے ہیں. NDMA کی اپنی رپورٹس کے مطابق جو مویشی گئے، جو گھر گئے، یہ سارا ان کی اپنی رپورٹس کے اندر موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو اب صرف ایک پلانٹ سٹی کی بات کر لیں، آپ پلانٹ سٹی، اسلام آباد از اے پلانٹ سٹی. اب آپ اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنے نالے ہیں وہ سارے بند ہو گئے ہیں، ان کے اوپر تو آپ نے کنسٹرکشن کر دی. یہی مرگلہ ہل ہے جہاں سے چشمے پھوٹتے تھے اور یہ پانی نیچے آتا تھا. سٹوریج کی بات آپ بعد میں کریں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آگے، اگر آپ نے پانی کے آگے بند باندھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس نے تو تباہی پھیلانی ہے، اس تو راستہ دیکھنا ہے. بلوچستان میں کیا ہوا، آگے بھی اس طرح، یہ نالا لئی میں دیکھ لیں، یہی حالات چلتے ہیں. دیکھیں سٹوریج تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. کسی بھی حکومت نے یہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیمز کی طرف، چھوٹے ڈیمز کی طرف توجہ ہی زیادہ نہیں دی. آپ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. آپ کے اپنے جو دریا کے پانی ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ایون جو آپ کے چشمے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. تو یہ تو آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، میٹ آفس ہر سال پہلے ہی پریڈکٹ کر لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی اس سال اتنی بارش ہوں گی. جس طرح آپ شہری رحمان کی ہم بریک میں بات کریں، شہری رحمان صاحبہ نے بڑی صحیح بات کی کہ 80% جو ہے، لیکن 80% بارشیں آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آگے اس کے کوئی طریقہ کار نہیں بنانا. اور نقصان تو ہوا ہے، جو آپ کے بلوچستان میں نقصان ہوا ہے، جو آپ کے اس سائڈ پہ گلگت بلتستان میں نقصان ہوا ہے. ابھی تو یہ شروع ہوا ہے سیزن. آج میں کل رات کو دیکھ رہا تھا کہ جی سیزن تو ابھی پہلے ایک اور آنے والا ہے. سب سے زیادہ نقصان دیکھنے میں نظر آیا، سیلابی ریلوں نے قیمتی جانوں کا نقصان اتنا کیا ہے، اتنی قیمتی جانیں گئی ہیں، مویشی گئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، جس طرح کہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت خوفناک صورتحال دیکھنے میں نظر آئی ہے. بہت لوگ متاثر ہوئے ان بارشوں سے. کئی علاقوں میں امداد نہیں پہنچی ابھی تک، بارشیں بھی ہفتے سے ایک ہفتہ ہو گئے تقریباً سٹارٹ ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی حکومت ابھی بھی سست روی کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس سائڈ پہ کیوں نہیں توجہ دی جا رہی. NDMA کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے ہمارا، اس سائڈ پہ لوگوں کو کیوں نہیں توجہ یہ لوگ دیتے کہ جب ہر سال بارشیں، جس طرح آپ بھی فرما رہی ہیں، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ فرانس کی مثال لے لیں، کتنا بڑا فلڈ آیا تھا 22 میں ہے، 2022 میں آیا تھا. انہوں نے راستہ بنا لیا، انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا، اب نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہاں پہ فلڈ کی، بارشوں کی، ہر چیز کی پہلے سے پیش گوئی کر دی جاتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے نقصان عوام کا، لوگوں کا، مویشیوں کا، فصلوں کا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس موجودہ حکومت، اس پہ میں آج کی کسی اخبار میں دیکھ رہا تھا صبح، تو اس میں تو یہی ہے کہ دے آر ڈوئنگ، اور وہ انہوں نے رپورٹ ایک مانگی ہے اور وہ امداد بھیج رہے ہیں. یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ ہم امداد بھیج رہے ہیں، ٹینٹ سے یا اس سے امدادوں کا. اب جو مر گیا اس کی کیا، پورا خاندان ہی چلا گیا، اس کا کیسے ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. جانیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، چاہے وہ انسان کی ہے، جانور کی ہے، مویشی جتنے بھی ہیں. آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کی سچویشن ہمیں بلوچستان کی دیکھنے آئی ہے، غزر کی سچویشن تھی، گلگت بلتستان کی سچویشن تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سیلاب نے ہر طرف تباہی مچائی ہے، جتنا سیلاب آئے، کیونکہ انہوں نے بند باندھے گئے ہیں. ایک اور سچویشن بھی سامنے آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، جس کی بنا کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے جب سیلاب آتا ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جو پانی ہے اس نے تو اپنا راستہ خود بخود نکالنا ہوتا ہے.
تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ انلیگل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو جب یہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کیوں ایسے اقدامات نہیں کرتی کہ ایسی چیزوں کو روکا جا سکے, تاکہ کیونکہ فلڈ کی صورتحال ہے, اور اگر جب فلڈ ہر سال پری مانسون ہونا ہے یا مانسون کی صورتحال ہونی ہے تو اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتی ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن کو بھی روکا جا سکے. دیکھیں آپ کی مثال E11 کی اسلام آباد کی بالکل پچھلے سال کی سامنے ہے. کیا اس کی کوئی انکوائری جو ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ کنسٹرکشن تو اسی طریقے سے ہو رہی ہے. یہ گزر کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں, گزر کے جو آپ دریا ہے گزر والا جو اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کے بالکل ساتھ ہی سڑک جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ساتھ ہی کنسٹرکشن. تو ڈیفینیٹلی جب وہ ریلا آئے گا تو وہ تو اٹھا کے سب کو لے جائے گا. جب این او سی دیا جاتا ہے, گورنمنٹ جب این او سی دیتی ہے, ایک دیر آر بائی لاز, ان بائی لاز کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا اس وقت؟ اور جس کے دور میں یا جس انجینئر یا جو بھی ادارہ ہے اس کے دور میں یہ کام ہوا ہے, کیوں نہیں لٹکا دیتے اس کو؟ اگر آپ 2-3 بندوں کو ایک پنشمنٹ اس قسم کی دیں تو اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا. آپ نے تو راستے بند کر دیے ہیں. آپ کسی بھی دیکھ لیں, کسی بھی سٹی میں دیکھ لیں, آپ کراچی میں دیکھ لیں نا, آپ کراچی فلڈ تو آج آئے گا, ابھی تو مونسون کی بارشوں کراچی میں بھی نقصان ہوا ہے, لیکن وہاں بھی یہی حال ہے, نالے سارے بند ہیں. آپ کے راولپنڈی کے اندر دیکھ لیں کہ تمام نالوں کے اوپر لوگوں نے کنسٹرکشن کر لی ہیں, اور یہی ہوگا جب تک آپ جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں ان بائی لاز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اس کو منوان امپلیمنٹ کریں, ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جس کو کہتے ہیں, تو یہ کام نہیں ہوگا. اور اس کا ماسٹر پلان بننا ہے, اس کا ماسٹر پلان بنائیں کہ ہر سال جب آپ کی بارشیں ہوتی ہیں, صوبوں کو بتائیں کہ ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کے یہ علاقے جو ہیں ان کے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور یہ جو بھی حکومت آتی ہے ہم اس کو دوش تو دیتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کر رہی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب آئے گی تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ تو حصہ ڈالنا چاہیے, اس کو کہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور آئندہ جو کل شہری رحمان صاحبہ نے اس دن بات کی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, تو وہ تو ہوگی. وہ تو ابھی آپ کو گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کے ابھی دیکھ لیں, وہاں پہ عطاباد لیک ہے, عطاباد لیک کے ساتھ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, بڑے بڑے ہوٹل شروع ہو گئے ہیں. اور جس دن عطاباد لیک اس کلائمیٹ چینج کے اندر یا کوئی برسٹ ہو گیا اس کا, ایک دفعہ پچھلے 3-4 سال پہلے یہ بات چلی تھی, تو یہ سارا کچھ نکلے گا وہاں سے. اور ٹورزم آپ کا جو اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اور نقصان تو پھر الٹیمیٹلی ہوگا لوگوں کا. صحیح. تو اگر پورے ملک کی بات کی جائے تو لوگوں کے بہت سارے جو گھر ہیں, مویشی جانیں, سب چیزیں ضائع ہو گئی ہیں. تقریباً 605 گھر جو ہیں وہ بلوچستان میں اس وقت تباہ ہوئے ہیں اس سیلابی صورتحال سے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بلوچستان حکومت اس کو عوام کو اس طرح کی صورتحال سے نکالنے کی کوئی اقدامات کرے گی؟ اور یہ جو 605 لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی کوئی چیزیں مہیا کی جائیں گی یا ان کو آلٹرنیٹ کوئی جگہ دی جائے گی؟ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اس قسم کا, وفاقی کو حکومت نے بھی ان سے رپورٹ مانگی ہے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک چیز چلی گئی. میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا کہ جو گھر تباہ ہوئے تھے 2020 میں NDMA کی رپورٹ کے مطابق وہ 13,04,672 ہوئے تھے. کتنے لوگوں کو آپ نے کمپنسیٹ کیا؟ دیکھیں نا, کمپنسیٹ کتنے. اب جو ان کے ساتھ جو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر تھی وہ تو گئی, اور اس کو 10,000 15,000 یا 20,000 یا 50,000 دیں گے آپ, تو وہ کیا اسے وہ کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک جامع جسے مربوط پروگرام کہا جاتا ہے, اس قسم کا پروگرام بنائیں کہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں وہ اوے فرام وہ جو آلریڈی جو راستے بنے ہوئے ہیں پانی کے اس سے علیحدہ ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج کہہ دیں گے جی ہم نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا. کمپنسیشن تو کچھ بھی نہیں ہوتی. کمپنسیشن ایک بندہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ 4 خاندان پورے ہوتے ہیں. Exactly. وہ کمپنسیشن کیا گیا؟ 50,000 1 لاکھ روپے اس کو دے دیں گے, پورے گھر اس کے مویشیوں کا پورے کا پورا ریور گزر گیا, تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا ہے. تو سر جس طرح کے ازالے کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر سے دیکھا جائے تو ہر سال جتنی بارشیں ہوتی ہیں, اور ہماری حکومت بھی یہی باتیں کرتی ہے کہ ہر سال پچھلی سال کی نسبت یا اتنے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تو آج 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. شہری رحمان صاحب کی بات
صاحبہ کی آبادی کے 87% پری مانسون میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. تو ہمارے ملک میں اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے کہ ڈیم بنے, اور بہت چھوٹے نچلی سطح پر, بہت بڑے لیول نہیں, کہ آپ ڈیم بنائیں اور آپ اس پانی کو سٹوریج کریں, کیونکہ اگر بھارت میں بھی جب سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا پانی زیادہ ہو جاتا ہے, بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو وہ پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہے. تو سر آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں ہوتے ہیں, یا ہمارے ملک میں نچلی سطح پر اس طرح کے ڈیمز کیوں نہیں بنائے جاتے, کیونکہ جب ایک سچویشن ہر سال ہونی ہے, ہر سال آنی ہے, لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں, لوگوں کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر مویشی سب کچھ جا رہا ہے, تو اس طرح کے اقدامات موجودہ حکومت کیوں نہیں ہے اس طرح کے اٹھاتی ہے, صوبائی حکومتیں اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں کیوں نہیں کرتی, میکانزم اور اسٹریٹجیز کیوں نہیں بنتی؟ پرائرٹیز نہیں ہیں, یہ پرائرٹیز نہیں ہیں ہماری جو بھی حکومت آتی ہے یہ ان کی پرائرٹیز میں نہیں آئی. بنی ہوئی ہیں چیزیں بنی ہیں, لیکن وہ داخل دفتر ہو چکی ہیں. جب سر پہ آتی ہے تو ہم لوگ اس وقت جاگتے ہیں کہ جی ہم نے تو پچھلے سال یہ رپورٹ دی تھی. دیکھیں بات وہیں سے پھر جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا, جب تک حکومتیں اس کو پازیٹیو نہیں لیتی اور پرائرٹی نہیں دیتی, بہت ساری چیزیں ہیں پرائرٹیز کی, یہ بھی ایک پرائرٹی ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا, لیکن ہماری پرائرٹیز نہیں ہیں. موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ایک مربوط پروگرام بنائیں, کیونکہ اگلے سال پھر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے اپنی ایک سال کی حکومت کرنی, چاہو گڈ بائے, خدا حافظ, ختم. نہیں, آپ نے وہ پروگرام بنانا ہے, بنا کے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. پروگرام داخلہ دفتر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دفتروں میں موجود ہے, فائل ریکس میں پڑی ہوئی ہیں, پوری ڈرافٹس بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. مجھے یقین ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود اس چیز کو نوٹس لیں گے اور لے کے اور اس کے اوپر کوئی ایک خاص پروگرام بنوائیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹس تو موجود ہیں. آئی ریمینڈ ان دی گورنمنٹ, پتہ ہے کہ ایکسپرٹس موجود ہیں, وہ بنا کے بھی دیتے ہیں, لیکن جہاں اوپر جاتی ہے فنڈ کوئی نہیں ہے, فنڈ کی قدغن لگ جاتی ہے. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی عبید صاحب, پیشگی انتظامات نہ ہونے سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی کرتی ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. بیوروکریسی یا جو نچلی سطح کے جو لوگ انجینئرز ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو بنا کے دے دیتے ہیں. 2010 کا سیلاب سب کو پتہ ہے, لیکن کیا ہوا آپ کے جو ارتھ کوئک ہوا تھا اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بلڈنگز کھڑی کر دیں, ان کا این او سیز ہی نہیں ہوتا. اور لوگ یہ کراچی میں کیا ہوا جب سپریم کورٹ نے وہ ٹاور گرایا, وہ تو اس کی تھی ہی نہیں, این او سیز ہی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں کرتے, اور وہی حکومت ذمہ دار ہے, اسی منسٹر ذمہ دار ہے, جو یہ امپلیمنٹیشن والے لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک دفعہ پنشمنٹ دیں صحیح طریقے سے, پھر دیکھیں اگلے سال یہ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پنشمنٹ سے گھبراتے ہیں. ہم ایک سائڈ پہ ہو جائیں, نہیں جی وہ میرا بندہ ہے جی, انہوں کچھ نہ کہنا, جو غلط ہے. عوام کا نقصان ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, اور آپ کی فائلیں جو ہیں وہ اس وقت نکلتی ہیں سامنے آ کے جب چیز جو ہے وہ بالکل سر سے پانی. بات فیورٹزم پر آ جاتی ہے. سمپل از دیٹ. جب تک آپ کسی چیز کو اس چیز سے علیحدہ ہو کے نہیں دیکھتے کہ میرے پارٹی کا بندہ ہے, وہ میرا ورکر ہے, اس نے یہ کر دیا تھا میرے ساتھ, اس نے اتنا کیا, اس وقت تک کام نہیں چلیں گے. آپ نے سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہے, اور جو میری پارٹی کا بندہ ہے یا دوسری پارٹی کا بندہ ہے, اگر اس نے غلطی کی ہے ہینگ ہم, تاکہ آنے والا بندہ جو ہے وہ کم از کم یہ کام نہ کرے. پہلے 6-7 مہینے یہی ہوتا ہے. میاں شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو لاہور کا کیا حال تھا, وہ ہم دیکھتے تھے کہ فلڈ میں کس طرح جا رہے ہیں آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اب یہی حالات بلوچستان میں ہیں. کتنے لوگ گئے ہیں بلوچستان میں؟ صرف کاغذی کارروائی نہ کریں, بلکہ اس کو امپلیمنٹ کریں. جو آپ کی فائلیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, جو پلان پڑے ہوئے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. قانون ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. ایسا ہی سر, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا, آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ نظام حکومت کو درست سمت میں لانے کے لیے کس طرح کا میکانزم ہونا چاہیے؟ 1 لائنر جواب دیجیے سر. برداشت کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ملک کا سوچیں. ایک دوسرے کو برداشت کر کے ملک کا سوچیں گے, سارا کام ٹھیک ہو جائے گا.
موجودہ حکومت کو بہت سارے اقدامات ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ برداشت بھی چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبید صاحب موجود تھے, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا. مانور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.